رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، احتیاط اور صحت کی حفاظت کے متعلق ایک اہم ہدایت فرمائی ہے، یعنی رات کے وقت کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے تاکہ وہ آلودگی، نقصان دہ چیزوں اور بیماریوں کے اسباب سے محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، اور جو چیز کھلی ہوتی ہے وہ اس کے اثرات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی صحت اور حفاظتی تدابیر کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور مومن کو اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رات کو پانی کے برتن، کھانے کے اشیاء اور دیگر استعمال کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھے تو وہ سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ صفائی اور صحت کے اصولوں پر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسان کی دنیاوی اور آخروی بھلائی پر مشتمل ہیں، اور معمولی نظر آنے والی احتیاطیں بھی بڑی خیر و حفاظت کا سبب بن سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو، کیونکہ رات میں ایک وبا اترتی ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی حکمت، صفائی اور حفاظت کی عملی تعلیم ہے۔ برتن ڈھانپنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ کھانے کے برتن، پانی کے برتن، دودھ یا مشروبات کے برتن رات کو ضرور ڈھانپ کر رکھو۔ یہ صفائی بھی ہے اور حفاظت بھی۔ رات میں وبا یا ضرر کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا، رات میں ایک وبا یا آفت نازل ہوتی ہے، یعنی جراثیم، مضر چیزیں، آلودگی، برائیاں یا آفات جو کھلے ہوئے برتنوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کھانا یا پانی ڈھانپنا چاہیے۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ سنت پر عمل، حفاظت، برتن ڈھانپنے سے رزق محفوظ رہتا ہے، بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے، صفائی برقرار رہتی ہے، شیطان کے اثرات بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سنت ہے مگر فائدہ بہت بڑا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ذریعے اپنے دہن مبارک کو صاف فرماتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی اور پاکیزگی سے غیر معمولی محبت تھی، بہت زیادہ یعنی محبت تھی۔ نیند کے بعد منہ میں بو یا خشکی پیدا ہو جانا فطری بات ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے مسواک استعمال فرماتے تھے۔ یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عبادت سے پہلے منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا سنت ہے۔ مسواک صرف دن میں نہیں بلکہ رات کے وقت بھی مسنون عمل ہے۔ اسلام جسمانی صفائی کو روحانی پاکیزگی سے جوڑتا ہے۔ اگر ہم اس سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو یہ ہمیں ثواب، صحت اور سنت پر عمل تینوں نعمتیں عطا کرتی ہے۔ اے اللہ ہمیں صفائی، حفاظت اور سنت نبوی پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمارے گھروں،
کھانوں اور صحت میں برکت عطا فرما۔ آسمانی اور زمینی ناگانی آفات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم دین کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اور مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ اس وقت موجود ہیں دل دریا پر۔ ہمارے چینل پر آپ کا ویڈیو دیکھنا خوشی کا باعث ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس طرح کی مزید معلومات اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔